ہیں اور اس میں جو قرآن سنت کا عقیدہ کیا ہے اس حوالے سے. تو ہم شاید 10-15 منٹ میں صرف اس کو تھوڑا سا لیتے ہیں. صفحہ نمبر ہے میرے پاس 25. پی ڈی ایف کھولیے اپنا, آپ کو دی گئی میرا خیال. صفحہ نمبر 25 ہے. علو اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے عرش پر بلند ہونا, اللہ تعالیٰ کے عرش پر بلند ہونا. اور یہ شبہ بھی بڑا ہی ہمارے ہاں جاننے والا ہے, کیونکہ اس میں ہمارے ہاں بہت بڑی گمراہیاں پائی جاتی ہیں کہ کفر کے عقیدے پائے جاتے ہیں. شاید صاحب کا جو شبہ ہم نے پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے حوالے سے, اس سے کہیں زیادہ یہ اہم ہے. اگرچہ اس میں بھی بہت سے لوگ گمراہ ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا مشرک نہیں ہو سکتا, وہ جو بھی کچھ کر لے. لیکن اس کا معاملہ جو ہے, اس کا بھی ہمارے بہت سے لوگ, خصوصاً ہمارے ملکوں میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی, آپ کہہ لیجیے کہ چند جو صحیح معنوں میں توحید پرست, ان کے سوا باقی سبھی اس شبے میں, اس گمراہی میں پڑے ہیں, اس گمراہی میں پڑے ہیں. اس لیے اس کو یہاں پر لایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. یہ لفظ آپ اکثر سنتے پڑھتے ہو کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں, پکا کرنے کے لیے بات کو, سمجھے نا. تو یہ بات کیسی ہے, یہ عقیدہ کیسا ہے؟ تو اس حوالے سے اہل سنت کے تمام ائمہ کرام اور ہر دور کے علماء و فقہاء اور محدثین کا عقیدہ رہا ہے. کیا عقیدہ ہے اہل سنت کا؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر ہے. اس میں عرش کا بیان ہو گیا کہ کہاں پر ہے, ساتوں آسمانوں کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ اپنے عرش پر. یہ ہے جو اہل سنت کا صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک عقیدہ چلا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اپنے عرش پر ہے, ساتوں آسمانوں سے اوپر. مخلوقات سے الگ ہے, ان کے اندر ملا ہوا نہیں ہے, ان کے اندر حل نہیں ہے, سمجھے نا, حلولیت کا عقیدہ. لیکن اپنے علم و احاطہ, مدد و نصرت کے لحاظ سے پوری کائنات کے ساتھ ہے. یہ لفظ جو ہم نے استعمال کیے ہیں, ہمارے اکثر و بیشتر علماء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے لحاظ سے, مدد و نصرت کے لحاظ سے, احاطہ کرنے کے لحاظ سے لوگوں کے ساتھ ہے, بندوں کے ساتھ ہے, لیکن ذات سے اپنے عرش پر ہے. اچھا, بعض دوسرے علماء کہتے ہیں, جس طرح کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن عثیمین, ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہونے کے باوجود اپنی ذات سے عرش پر ہے, لیکن اپنے عرش پر ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ہے حقیقتاً. ذات سے عرش پر ہے لیکن حقیقی معنوں میں ہمارے ساتھ ہے, یہ نہیں کہ اپنی ذات سے ہمارے ساتھ ہے. ہاں, فرق یہ ہے, جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہمارے ساتھ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو آسمان سے اتار کر مخلوقات کے اندر لے آئے, کہ جو ہر جگہ پر ہونے کا عقیدہ ہے اور جو کفر ہے. تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس عقیدے کو کفر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ کہنا کفر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ صرف علم و احاطے سے نہیں بلکہ حقیقتاً ہمارے ساتھ ہے. وہ حقیقتاً کیسے ہمارے ساتھ ہے؟ وہ تو اپنے عرش پر تم کہتے ہو, وہ ایسے ہے, اس کی مثال دیتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے اس میں کافی لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. تو شیخ صاحب اس کی مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم چلتے رہے اور چاند ہمارے ساتھ رہا. عربوں کے ہاں بھی یہ مثال ہے اور ہمارے ہاں بھی, کہ چاند ہمارے ساتھ چلتا رہا, چاند ہمارے ساتھ رہا. تو چاند اوپر سے آسمان سے اتر کر آپ کے پاس آ گیا نیچے, اپنی جگہ پر تھا, اپنی جگہ پر تھا. لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ چاند ہمارے ساتھ رہا. سمجھے نا. تو اگر یہ دونوں مخلوق ہیں, چاند بھی مخلوق ہے اور بندہ بھی مخلوق ہے, اگر دونوں, چاند اپنی جگہ پر ہے زمین سے ہزاروں میل دور, لاکھوں میل دور, سمجھے نا, اس کے باوجود کہنے والا کہتا ہے کہ چاند ہمارے ساتھ تھا. تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہونے کے باوجود بندوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟
اور یہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی بڑی قوی دلیل، مضبوط دلیل ہے کہ حقیقت ہے. ہم نہیں کہیں گے کہ مجازن یا صرف علم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، بلکہ حقیقتاً ہمارے ساتھ ہے، لیکن اپنی ذات سے عرش پر ہے. اپنی ذات سے عرش پر ہے، ذات سے ہمارے ساتھ نہیں ہے. لیکن حقیقتاً ہونے کا معنی کہ صرف علم نہیں. تو یہ فرق ہے بعض علماء کے نزدیک کہ ہمارے اکثر علماء کہتے ہیں کہ علم و احاطے مدد و نصرت سے ہمارے ساتھ ہے، لیکن ابن تیمیہ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے کہ نہیں، حقیقت ہمارے ساتھ ہے، اگرچہ وہ اپنی ذات سے عرش پر ہی ہے، بندوں کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے، اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کو لائق ہے، جس طرح کہ یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو بندوں سے الگ تھلگ ہیں. بندہ اگر چھت پر ہے تو نیچے نہیں ہے، نیچے ہے تو اوپر چھت پر نہیں ہے، ایسے نا. لیکن اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس کے لیے ہر چیز ممکن ہے. اور اس کو مزید سمجھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، ان کا اثر سامنے رکھیں تو اور مزید یہ چیز واضح ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور ان کے اندر جو بھی کچھ ہے اللہ کے ہاں اس طرح سے ہے کہ جس طرح ہمارے کسی کے ہاتھ پر سرسوں کا دانہ ہو. ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ساری کائنات، مخلوقات، ساری گلیکسیز، ساری ہر چیز اللہ کے ہاں ایسے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے کسی کے ہاتھ پر سرسوں کا دانہ ہو. اب سرسوں کا دانہ آپ اس کے پاس ہیں، اس کے قریب ہے، اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ اس کے اندر ہیں. وہ آپ کے اندر ہے نہیں، وہ آپ سے الگ ہے، آپ اس سے الگ ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر مزید اس معنی کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنی ذات سے عرش پر ہونے کے باوجود بھی ہمارے ساتھ ہے. سمجھے نا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے وہ ہو معکم، کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ تمہارے ساتھ علم میں ہے، تمہارے ساتھ وہ مدد میں ہے، تمہارے ساتھ نصرت میں ہے. سمجھے نا؟ تو جب اللہ تعالیٰ اس چیز کو عام کہہ رہا ہے تو پھر ہم اس کو خاص کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ تو تعویل ہے. پھر ہم جب دوسروں کو تعویلیں کرنے سے منع کرتے ہیں تو پھر ہم خود کیوں کریں؟ ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ہے حقیقتاً، جس طرح کہ اللہ کی ذات کے لائق ہے. وہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیسے ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے. سمجھے نا؟ کیفیت جو ہے مجہول ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے حقیقتاً، نہ کہ صرف علم سے، اگرچہ اپنی ذات سے عرش پر ہے. تو یہ ایک میں چاہتا تھا یہ فرق معلوم ہو جائے، کیونکہ آپ کو شاید اس طرح کے شبہات ملیں کہ بعض لوگ کہیں گے بھی شیخ ابن تیمیہ اور ابن عثیمین یہ کیا کہتے ہیں. حتیٰ کہ بعد میں تو ان کو یہاں پر گمراہ کہا کہ یہ تو انہوں نے ہر جگہ موجود ہونے کا عقیدہ بنا لیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہونے کا عقیدہ کفر ہے، وہ خود کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہونے کے باوجود حقیقت ہمارے ساتھ ہے، نہ کہ صرف علم سے. تو خیر یہ لیکن جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے، مخلوقات سے الگ ہے، لیکن اپنے علم و احاطہ، مدد و نصرت کے لحاظ سے پوری کائنات کے مخلوقات کے ساتھ ہے. چنانچہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف امت، صحابہ اکرام، تابعین اور ائمہ میں سے کسی نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر نہیں ہے. یعنی سلف صالحین، اہل سنت کا عقیدہ، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے کبھی یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، یا یہ کہ وہ عرش پر ہونے کے ساتھ زمین پر بھی ہے. عرش پر ہونے کے ساتھ زمین پر بھی ہے، یعنی کہ زمین کے اپنی ذات سے، جو گمراہوں کا عقیدہ ہے. اور نہ کسی نے کبھی یہ کہا ہے کہ وہ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے. کبھی کسی نے کہا کہ وہ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے. کیا فرق ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر بھی ہے، اپنی ذات سے زمین پر بھی ہے، اپنی ذات سے. ہاں یہ گمراہ کفر ہے. اور کچھ کہتے ہیں نہیں، عرش پر ہے ہی نہیں، ہے ہی زمین پر مخلوقات کے ساتھ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہونے کا عقیدہ. اور اس کی نسبت اس کے لیے تمام جگہ برابر ہیں، عرش پر ہو، فرش پر ہو، اس کی تمام جگہ برابر ہیں. تو یہ ایسا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. سمجھے نا؟ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے،
اب بندوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ جمہور علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے علم و بصیرت کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ ہے، اور بعض علماء جیسا بتایا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنی ذات سے حقیقتاً بندوں کے ساتھ ہے، لیکن اپنی ذات سے عرش پر ہے، اپنی ذات سے عرش پر ہے لیکن حقیقتاً بندوں کے ساتھ ہے، لیکن اسے یہ نہیں کہ صرف علم کے ساتھ، اور وہ ذات سے زمین پر نہیں ہے، اپنی ذات سے مخلوقات کے ساتھ نہیں ہے. جی ہاں، تو یہ فرق تھوڑا سا جو بیان ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا عرش، مزید آگے تھوڑا سا اسی چیز کو مکمل کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ عرش نے اللہ تعالیٰ کے احاطہ کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے. اسی طرح اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مکان و جگہ نے گھیر رکھا ہے، بلکہ عرش پر مستوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے جدا، اپنی مخلوقات سے اوپر ہے. گمراہ لوگ جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کا انکار کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ عرش پر ہونے کا معنی پھر اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے، پھر عرش بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے. اور آپ نے شاید وہ مناظرہ دیکھا ہو، وہ اپنے خلیل، اپنے ہاں جی قاری خلیل صاحب کا، وہ بریلویوں اپنے بتیوں کے ساتھ، کہ باقاعدہ اس نے باقاعدہ کتاب پکڑ کر اس کے اوپر قلم رکھ کر یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اگر عرش پر اس طرح سے ہے، اس طرح سے ہے. یہ ہے ان جاہلوں کے انداز کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح مثالیں دینا، جبکہ اہل سنت کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے بارے میں بیان کیا ہے اس کو ماننا، اس پر یقین رکھنا، بغیر اس کی تفصیلات میں جائے کہ وہ کیسے کیسے ہے. امام مالک کا ہم ہمیشہ آپ کو ذکر کرتے رہتے ہیں ان کے قول، کہ ان سے پوچھا کسی نے، آگے آ رہا ہے خیر، کہ اللہ تعالیٰ کا الرحمن و علی العرش استوا ہونے کا معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ الاستواء معلوم. استواء کا معنی کسی چیز پر بلند ہونا، یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے. والکیف مجہول، لیکن کیسے ہے؟ ہاں یہ مجہول ہے، پتہ نہیں. والایمان بہ واجب، اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا، بلند ہونے کا، اس پر ایمان لانا فرض ہے، واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے آیتیں پڑھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے عرش پر ہے. تو اس لیے یہ اہل سنت کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے قرآن و سنت میں، اس پر ایمان لانا، اس پر یقین کرنا، اس کو اسی طرح سے ماننا جس طرح بیان ہوا ہے، بغیر اس کی تبدیلی تحریف کیے اور بغیر اس کی تفصیلات میں جائے کہ وہ کیسے کیسے ہے. لیکن بدتی لوگ وہ انکار کریں گے، انکار کرنے کے لیے طرح طرح کی مثالیں دیں گے کہ ایسے ہے ویسے ہے، عرش پر ہے تو عرش بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، کون ہے عرش؟ اللہ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے کیا؟ وہ ساری ان بے ایمانوں کی باتیں، سمجھے نا. اس لیے جو صحیح عقیدہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات سے جدا ہے، عرش پر اوپر بلند ہے، اور نہ وہ عرش کا محتاج ہے، نہ اس کو کسی جگہ نے گھیرا ہوا ہے، اور نہ ایسی چیزیں ہیں، ہم ان چیزوں کی طرف جاتے ہی نہیں، سمجھے نا. اس مسئلہ میں ائمہ سلف سے اس قدر اقوال مروی ہیں کہ جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے. یعنی ائمہ سلف اس پر اس قدر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہونا، اس کے ذات کا مخلوقات سے الگ جدا ہونا، اور مخلوقات کے ساتھ اس کی ذات کا نہ ہونا، یہ سارے عقیدے جو ہم نے بیان کیے ہیں یہی ائمہ سلف کے عقیدے ہیں کہ جس پر سبھی ان کے الگ الگ ان کے اس پر اقوال موجود ہیں. اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہونے کا عقیدہ رکھنا، کہ جو گمراہوں کا عقیدہ ہے، ایسی گھنونی بات ہے کہ جس کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. کیونکہ اگر نعوذ باللہ ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بیت الخلاء، زنا شراب کے اڈوں، سینما گھروں، نائٹ کلبوں، گرجا گھروں، مندروں اور ان سے بھی پلید اور گندی جگہوں میں موجود ہے، نعوذ باللہ. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، ان کے ہر جگہ موجود کہنے کا یہ نتیجہ ہے، اس کا یہ اثر ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گندی سے گندی جگہوں پر بھی اتار دیا. اس لیے اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے. اس گناہ کن عقیدے کی وجہ سے ہی ائمہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے عرش معلیٰ پر ہونے کا انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا شخص کافر ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے یا زمین پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ،
کہ رحمان عرش پر مستوی برقرار ہے، اور اللہ کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اور وہ عرش کے آسمانوں کے اوپر ہونے کا انکار کرے تب بھی کافر ہے۔ ہاں جی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی کافر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتا، اور جو یہ کہتا ہے کہ عرش کا پتہ نہیں کہ آسمانوں پر ہے زمین پر ہے، وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے بارے میں بتایا کہ وہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس عرش کے اوپر بلند ہے جس طرح اللہ کی ذات کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات سے ہر جگہ پر کہنا، اس کو مخلوقات کے اندر ڈال دینا، حلولیت کا عقیدہ، اور اس طرح کے سارے عقیدے کفر کے عقیدے ہیں۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے اس میں۔ تو یہ ہے اصل موضوع جس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اس موضوع پر۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔